اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 157 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہے، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، جسے وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہر چیز وہ اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور انہیں برائی سے روکتا ہے، اور ان اور ان کے لیے پاک چیزیں حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتا ہے، اور ان پر ان کے وہ بوجھ اور توق اتارتا ہے جو ان پر وہ پڑے ہوئے تھے۔ سو جو لوگ اس پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کو قوت دی اور اس کی مدد کی اور اس کی نور کی اتباع کی، نور کیا، ہدایت کی اتباع کی، جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ قل یا ایہا الناس، آپ کہہ دیجئے اے نبی کہ اے لوگو، یقیناً میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے رب کی طرف سے رسول ہوں، وہ ذات جس کے لیے بادشاہت ہے تمام آسمانوں اور زمین کی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے، وہی ہے جو مارتا ہے۔ سو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر جو امی نبی ہے ایمان لے آؤ، جو اللہ تعالیٰ اور اس کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اللہ کے لیے قطعاً یہ مشکل نہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم پڑھنا لکھنا سکھا دیتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک معجزہ تھا کہ وہ امی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی فصاحت اور اتنا علم عطا کیا۔ وَمِن قوم موسیٰ، اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ عدل کرتے ہیں، ایک گروہ جو ایمان لے آئے وہ لوگ ایسے تھے، اور ہم نے ان کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا جو کئی گروہ تھے۔ اور جب موسیٰ کی قوم نے اس سے پانی مانگا تو ہم نے اس کو وحی کی کہ پتھر پر اپنا عصا مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ بلا شبہ سب لوگوں نے اپنی پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا۔ پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ دیکھیے، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا بہت ڈیٹیل سے کیا، کیونکہ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جو ہدایت پر نہیں آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین قوم، اور وہ جب ہدایت پر نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کتنے رکوع سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر چل رہا ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ تم اس بستی میں جا کر رہو اور اس میں سے کھاؤ جہاں سے تم چاہو، اور کہنا کہ ہمیں بخش دے، اللہ سے کہنا جب کھاؤ پیو جب پیٹ بھر جائے تو اللہ سے کیا دعا مانگو کہ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، اور دروازے میں جھک کر داخل ہونا تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے۔ تکبر سے اپنے سینے کو تان نہ لینا، ہم نیکی کرنے والوں کو عنقریب زیادہ دیں گے۔ ہمیں تو تکبر اپنے اچھا پہننے پر، اپنا اچھا اوڑھنے پر، اچھا کھانے پر، ہر چیز پر ہوتا ہے۔ ہم خواتین جب کسی محفل میں کسی جگہ پر جاتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں نظر آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی خاتون کا میک اپ سب سے اچھا ہے، کون اچھی لگ رہی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس کا لباس سب سے عمدہ اور سب سے خوبصورت اور قیمتی ترین ہے۔ اچھا، وہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد ہر خاتون یہ سمجھتی ہے سب سے خوبصورت میک اپ میری پارلر والی نے کیا، سب سے خوبصورت میک اپ میں نے کیا، اور سب سے مہنگا ترین اور سب سے اچھا لباس میں نے پہنا ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ غرور اور تکبر ہے، یہ آپ کا حسن ظن ہے کہ آپ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے، خوبصورت محسوس کرتے ہیں، لیکن جو انسان یہ محسوس کرے کہ میں ہی سب سے خوبصورت اور سب سے بہترین اور سب سے عمدہ ہوں، میرے علاوہ سارے ہی، کسی کو کوئی علم نہیں ہے، تو وہ غرور اور تکبر میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جن لوگوں نے ان میں سے ظلم کیا انہوں نے بات کو اس کے خلاف سے بدل دیا، یعنی کہ اس کے خلاف سے بدل دینے کا مراد کیا ہے کہ اس کے اپوزٹ بات انہوں نے کہنا شروع کر دی۔ خلاف سے بدل دینا کا مراد کیا، اپوزٹ لے گئے، متضاد لیا ہے اس بات کا۔ تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس وجہ سے کہ جو وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ اور آپ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھیں جو سمندر کے کنارے تھی، جب وہ سبت یعنی کہ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرتے تھے، جبکہ ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں سر اٹھائے ان کے پاس آتی تھیں، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا تو ان کے پاس وہ مچھلیاں آتی ہی نہ تھیں۔ ہم نے ایسے ہی ان کی آزمائش کی اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی بھی ایسے ہی آزمائش کی، جب ان پر شکار حرام کیا گیا جب احرام کی حالت میں ہوں، تو شکار ان کے ہاتھوں تک پہنچتا تھا، لیکن چونکہ حرام تھا وہ شکار نہیں کر سکتے تھے،
تو یہ اللہ کی آزمائشیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے رب کے حضور معذرت کے لیے اور شاید وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں۔ پھر جب انہوں نے بلا دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے روکا کرتے تھے، اور ان کو بدترین عذاب کے ساتھ پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ دعوت دیجیے اپنے ارد گرد لوگوں کو، اپنے آس پاس اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و قارب کو قرآن سے جڑنے کی دعوت کیجیے، کیونکہ یہ ہم پر لازم ہے اور ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر جب انہوں نے اس میں سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ، اور جب آپ کے رب نے صاف اعلان کر دیا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک ضرور ایسے لوگ بھیجتا رہے گا کہ جو ان کی بدترین عذاب چکھاتے رہیں گے، بلا شبہ آپ کا رب یقیناً جلد سزا دینے والا ہے اور یقیناً وہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات فرمائی کہ اللہ سزا دیتا ہے تو لیکن وہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم بھی کرنے والا ہے۔ رحم اللہ تعالیٰ صرف اور صرف ایمان والوں پر کرتا ہے۔ وَقَطَعْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو زمین میں گروہوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان میں سے کچھ نیک اور کچھ ان کے علاوہ تھے، اور ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمایا تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ سو ان کے بعد ناخلف لوگ جانشین ہوئے جو کتاب کے وارث بنے، وہ اس حقیر دنیا کو کمال و متاع سمجھتے ہیں۔ آج ہمارے جو حکمران بنے ہیں وہ بھی ناخلف لوگ حکمران بن گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی سیم یہی بات دیکھیے، قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ ہم غریبوں، مفلسوں اور ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی ہے۔ سو ان کے بعد ناخلف لوگ جانشین ہوئے جو اس کے حقدار نہ تھے، جن کو علم نہ تھا۔ کیوں؟ کہ جو کتاب کے وارث بنے وہ کون سے لوگ بنے؟ وہ اس حقیر دنیا کا مال و متاع سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عنقریب ہمیں تو بخش ہی دیا جائے گا، اور اگر ایسا ہی مال و متاع ان کے سامنے پھر آئے تو اس کو بھی لے لیں گے۔ یعنی کہ دیکھیے، آپ خود دیکھیے کہ ہمارے حکمرانوں کے پاس اتنے اتنے محلات ہوتے ہیں، اگر پھر ان کو حکومت کرنے کا موقع ملتا ہے تو پھر سمجھنے لگتے ہیں۔ کتنی واضح آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری! کیا ان پر کتاب کا پختہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر حق کے سوا کوئی اور بات نہ کہیں گے، اور انہوں نے پڑھ رکھا ہے جو بھی اس میں ہے، اور آخرت کا گھر ہی ان کے لیے بہترین ہے۔ ہر سال حج پہ، عمرہ پہ جاتے ہیں اور پورا پورا رمضان کا مہینہ جا کے مسجد نبوی اور خانہ کعبہ میں گزارتے ہیں، پھر بھی ہدایت نہیں آتی۔ تو ان لوگوں کا بھی یہی حال تھا، کتاب ان کے پاس موجود تھی، ان کے ہاتھ میں علم تھا، لیکن اللہ نے ان کو ہدایت نہ دی۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہتے ہیں کیا پھر بھی تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور جو لوگ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی، یقیناً ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں کرتے۔ اور جب ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان کے اوپر اٹھا دیا، گویا وہ سائبان ہے، یعنی کہ سایہ کیے ہوئے ہے ان پر، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ واقعتاً ان پر گرنے ہی والا ہے یہ پہاڑ۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت سے پکڑو، اور جو بھی اس میں سے اسے یاد رکھو تاکہ تم بچ جاؤ۔ جو بھی اس میں ہے اس میں یاد رکھو۔ اب قرآن کو یاد آپ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ میرے رسی کو، میرے قرآن کو تھام لو، بلکہ کہا کہ اس کو یاد بھی رکھنا ہے۔ یاد کیسے رکھنا ہے؟ جب اس کے احکامات کو بار 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 پڑھیں گے تو یاد رہے گا، ورنہ یہ تو ذہنوں سے نکل جائے گا۔ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا، یہ جو نطفہ ہوتا ہے یہ ہماری بیک بون سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کی جانوں پر انہیں گواہ بنایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ عہد الست ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو، حضرت آدم علیہ السلام کی جو بیک بون تھی، تمام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگوں نے آنا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام لوگوں کی روحوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی بیک بون سے تمام کے تمام انسانوں کو پیدا کیا، یعنی کہ اس زمین پر آنے سے پہلے کی بات کی جا رہی ہے۔ اور یہ تمام کے تمام لوگ چونٹیوں کی مانند اتنے چھوٹے 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 تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے عہد الست ہم تمام انسانوں سے لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الست بربکم، یہ اللہ نے عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو، ان سب نے کہا، ہم سب نے، انکلوڈنگ اس، ہم بھی وہاں موجود تھے، کیوں نہیں؟
بلا شاہدنا، ہم نے گواہی دی، ان تقولوا یوم القیامتی، ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو کہ ہم تو یقیناً اس سے غافل تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایسا نہ ہو قیامت کے دن تم دنیا میں ایسے غفلت میں پڑے رہو کہ قیامت کے دن کہو تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو قرآن کا پتہ ہی نہیں تھا، دین کا پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اللہ نے تو ہر نبی سے کہا کہ میری طرف سے، اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو اتارا تو اسی وقت ان کو یہ کہہ کر بھیجا کہ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی۔ یا تم کہو کہ اس سے پہلے ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا، بالکل ہم سارے زیادہ تر مسلمان یہی کہتے ہیں، ہمارے باپ دادا یہی کچھ کرتے رہے، آج ہم کیوں چھوڑ دیں، اور ہم تو ان کے بعد کی ایک نسل تھے، تو کیا تو ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک کرے گا جو باطل پرستوں نے کیا؟ اور ہم آیات ایسے ہی تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ رجوع کریں، اور انہیں آپ اس شخص کی خبر پڑھ کر سنائیں جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تو وہ ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیات کے ذریعے بلند کر دیتے، مگر وہ زمین کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا، تو اس کی مثال کتے جیسی ہے، کمثل الکلبی، اس کی مثال کتے جیسی ہے، ان تحمل علیہ یلحظ، اگر اس پر بوجھ ڈالیں تو زبان نکالے ہامتا رہتا ہے، ہر وقت کتے نے اپنے منہ سے زبان نکالی بھی ہوتی ہے، او تترکہ یلحظ، یا اسے ہم چھوڑ دیں تو بھی وہ زبان نکالے ہامتا ہے، زبان اس کے منہ کے اندر جاتی ہی نہیں۔ انسانوں کا بھی یہی حال ہے، ہر وقت ناشکری کے لیے زبان نکلی ہوئی ہی ہوتی ہے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، لہٰذا آپ ان کو واقعات بیان کر دیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا فأنفسهم كانوا يظلمون، بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اپنی جانوں پر وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے وہ خسارہ پانے والے لوگ ہیں۔ اور یقیناً ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے اکثر کو دوزخ کے لیے پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ میرے رب نے یہ کہہ دیا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، یقیناً ہم نے جنوں اور انسانوں کو میں سے اکثر کو جہنم اور دوزخ کے لیے پیدا کیا، ان کے لیے دل ہیں جس سے وہ سمجھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی تقدیر میں لکھ دیا کہ انہوں نے جہنم میں ہی داخل ہونا ہے، اللہ تو اللہ تعالیٰ اللہ سے تعالیٰ نہ مانگے نے کہ دنیا اللہ میں تو ہمیں جہنم معاف میں کر۔ داخل ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لہم القلوب لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم اذان لا یسمعون بہا، اور ان کے لیے آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھتے نہیں، ان کے لیے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں، 5 وقت بار بار اذان ہوتی ہے ہمارے کان سنتے نہیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ جانور تو پھر اپنے مالک کی بات سن کر ڈر سے کہ ہمیں ابھی ڈنڈا پڑے گا پھر آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور سب سے اچھے نام اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، سو اسے اس کے ساتھ، ان کے ناموں کے ساتھ پکارو۔ سبحان اللہ، میرے رب نے ہمیں پکارنا بھی سکھا دیا کہ تمہیں کچھ چاہیے تو اپنے رب کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر ہر نام کا معنی ہے، اور اس معنی کے کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ان ساری صفات کے ساتھ پکارو۔ اللہ تعالیٰ کی ہر ہر نام اللہ تعالیٰ کی ہر ہر صفت ہے، اللہ کے ہر ہر نام کی صفت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ان کی صفات کے ساتھ پکارو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا کر، اللہ کے ساتھ وسیلے بنا کر اس کو نہ پکارو۔ ان قریب انہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے، اور جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں،
اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ کھینچ کر لے جائیں گے جہاں سے وہ نہیں جانتے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے عمل، ہم کیا عمل کرتے جا رہے ہیں، اور ہمیں کون سے عمل ہماری جہنم کی طرف گھسیٹ گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور وہ انہیں مہلت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میں انہیں مہلت دوں گا، بلا شبہ میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ بہت مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح بنی اسرائیل کو اتنے مواقع دیے، پھر لا کر پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی مہلت دے رکھی ہے۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، کیا بھلا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی پیغمبر میں کوئی جنون نہیں ہے؟ وہ تو بس صاف صاف ڈرانے والے کے سوا کچھ نہیں۔ اور کیا انہوں نے کبھی نظر نہیں ڈالی کہ آسمان اور زمین کی سلطنت میں اور ہر اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور اس بات پر کہ شاید ان کا مقررہ وقت واقعتاً قریب آ چکا ہو، پھر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اب کوئی بات ہے جس قرآن کے علاوہ تمہیں ہدایت دے سکے؟ کیا ہم پر حق نہیں کہ ہم اپنے عزیز و قریب کو اس قرآن کی طرف لے کر آئیں؟ اللہ ہمارے بہن بھائیوں کو ہدایت دے دے۔ رب کائنات ہمارے گھروں میں ہماری اولاد کو ہدایت دے دے۔ اے اللہ ہمارے شوہروں کو ہدایت دے دے، ان کو بھی قرآن سے ایسے ہی جوڑ دے، ان کا دل بھی قرآن کی طرف موڑ دے۔ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور انہیں وہ ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہوگا۔ اے نبی آپ کہہ دیں یقیناً اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہی ہے، اس کے وقت پر اس کے سوا کوئی ظاہر نہیں کرے گا۔ وہ حادثہ آسمانوں اور زمین میں بھاری ہے، وہ حادثہ ہے اور وہ بڑا سخت بھاری ہے۔ حادثہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو اچانک آتا ہے، حادثاتی موت ہی ہوتی ہے نا جو اچانک آتی ہے۔ تو یہ قیامت ایک حادثہ ہے جو سب کے اوپر بھاری ہے، یعنی آسمان اور زمین بھی اس سے تھر تھرائیں گے اور خوف کھائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کو لپیٹے گا۔ تم پر وہ اچانک ہی آئے گی۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں گویا آپ اس کی پوری تحقیق کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیں بلا شبہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپ کہہ دیں میں اپنی جان کے لیے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں ضرور بھلائیوں میں سے بہت زیادہ حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف چھوتی تک نہ۔ مگر ایک ڈرانے والا میں ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، اور یہ نبی نے حضرت اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایکسپلین کیا۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس نے اس کا جوڑا بنایا، یعنی اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بیوی کا درجہ جو ہے وہ ماں باپ سے زیادہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے ساتھ آدم کی بیوی کو بنایا۔ تو ان لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے۔ تو بہت سے لوگ جو اس گمان میں بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کو سب سے پہلے پیدا کیا، اس کا مطلب ہے وہ ضرورت تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کو پیدا کیا، ماں باپ کو کیوں نہیں پیدا کیا اللہ نے؟ اگر ماں باپ بھی پیدا ہوتے تو آخر وہ بھی بغیر کسی ماں باپ کے ہی پیدا ہوتے نا۔ تو یہ عجیب قسم کی گمراہی ہمارے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ ہر ایک کے اللہ تعالیٰ نے درجات، اور ہر ایک کے اللہ تعالیٰ نے اس کی سٹیٹس ہمیں بتا دیے کہ کس کا کیا کیا معیار ہے اور کس کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ اب چونکہ جوڑا اللہ تعالیٰ نے اسی میں سے کیوں بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی نسل کا، اسی طرح کا انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے بغیر پیدا کیا، حضرت آدم کو بھی اور ان کی بیوی حضرت حوا کو بھی، دونوں ماں باپ کے بغیر پیدا کیے گئے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے اس آیت کو یہ سمجھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے اگر بیوی کو پیدا کیا تو بیوی کا رتبہ ماں باپ سے بڑھ کر ہے۔
ماँ باپ کے برابر ان کا ثانی کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہماری محبت ایسی ہے کہ ہم اپنے شوہر سے محبت اتنا کر جاتے ہیں کہ ہماری محبت ہماری شوہروں کو ان کے والدین کا نافرمان بنا دیتی ہے۔ اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کی طرف سکون پائے۔ اچھا، اب یہ سکون کیا ہے؟ وہ جسمانی طور پر سکون ہے۔ اور والدین کیا ہیں؟ وہ شفقت ہیں، محبت ہیں، رحمت ہیں۔ اب یہ سکون کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کو بنایا۔ ماؤں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ سکون محسوس کرتا ہے تو یہ میرے رب نے اس کو سکون اس کے ساتھ عطا کیا ہے۔ وہ سکون وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں پا سکتا۔ دیٹ از اے نیچرل تھنگ۔ وہ اس کی جذبات کو، اس کے احساسات کو، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مینٹلی طور پر ریلیکسیشن کا ذریعہ بنایا بیوی کو۔ پھر جب اس نے اس بیوی کو ڈھانپ لیا تو اس نے ایک ہلکا سا حمل اٹھا لیا۔ پھر وہ اس کو لے کر چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی، یعنی کہ بہت بھاری ہو گیا، دیکھا آپ نے کہ جب بالکل لاسٹ منتھس ہوتے ہیں تو ماں کا پیٹ جو ہے عورت کا وہ بہت بھاری ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ ڈیلیور کرتی ہے بچہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پورا جسم ہلکا ہو گیا۔ بوجھل ایسے ہو جاتا ہے کہ انسان کے اندر انٹرنل جو آرگنز ہیں وہ سارے کے سارے آ، اس کو پریشر دے، اس کو وہ بیبی جو ہے وہ پریشر دیتا ہے، بوجھل محسوس ہوتا ہے۔ تو ان دونوں نے اللہ تعالیٰ اپنے رب سے دعا کی۔ اب دعا دیکھیے کیا مانگی انہوں نے اپنے رب سے۔ ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاکرین، اگر تو نے ہمیں تندرست بچہ عطا کیا تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں تندرست بچہ عطا کر دیا تو دونوں نے اس کے لیے اس میں شریک بنا لیا جو اس نے ان کو عطا کیا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ ان سے بلند و برتر ہے جس کو وہ شریک بناتے ہیں۔ کیا وہ ان کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور وہ سب خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہ ان کی وہ مدد کر سکتے ہیں اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ ان کی اولاد کی بات کی جا رہی ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد نے جب آگے جا کے بت پرستی شروع کی، اس کی بات کی جا رہی ہے۔ تو اس میں کوئی غلط مطلب اس کا نہ لے، اس کو کوئی اور غلط راستے پر نہ لے چلے کہ اولاد پیدا ہوئی، پھر اولاد کے بعد پھر ان کی جوڑے جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو گئے، اور پھر اولاد نے نافرمانی کی آگے جا کر جن اولاد نے، تو پھر اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہرانا شروع کر دیا، کیونکہ شیطان تو مگن تھا نا اپنی وہ پوری کی پوری چالوں کے ساتھ، وہ تو پورا طرح سے کام کر رہا تھا۔ اور اگر آپ انہیں ہدایت کی دعوت دیں تو وہ آپ کے پیچھے نہ چلیں گے۔ تم پر برابر ہے کہ خواہ تم انہیں پکارو یا تم خاموش رہو، یقیناً جن لوگوں کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں۔ بس تم انہیں پکارو تو لازم ہے کہ وہ تمہاری دعا قبول کریں اگر تم سچے ہو۔ بہت سے گھروں میں پیروں کی تصاویر لگائی ہوتی ہیں کہ یہ ہمارے پیر ہیں۔ اگر وہ کچھ دے ہی سکتے ہیں تو ان پیروں کو پکار کر دیکھو تو صحیح کہ وہ کیا تم سچے ہو تو کیا وہ تمہاری دعا قبول کرتے ہیں؟ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ آپ کہہ دیں تم ایسے اپنے شریکوں کو بلاؤ پھر میرے خلاف تدبیر کرو، بس تم مجھے مہلت نہ دینا۔ نبی ان سے کہو کہ تم لے کر آؤ گے وہ مجھے پکڑیں، مجھے عذاب دیں تو تم مجھے مہلت نہ دینا۔ بلا شبہ میرا مددگار وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب اتاری ہے، اور وہی تمام لوگوں کا مددگار ہے، نیک لوگوں کا۔ اور اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے اور نہ اپنے آپ کی مدد کرتے ہیں۔ اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ نہیں سنیں گے، اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ یعنی کہ آنکھیں ان کی، ظاہر وہ آنکھیں بھی ان کی بناتے تھے، اور وہ آنکھیں جو ہیں وہ پتھر کی آنکھیں ہیں، تو وہ تمہیں لگ رہا ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ یہ بہت اہم ترین بات آپ سب کے لیے اور میرے لیے ہے کہ ہم جن لوگوں سے بحث و مباحثہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم انہیں سمجھائیں، ہم انہیں سکھائیں، جب تک اللہ ہدایت دے کوئی ہدایت کے رستے پر آ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ درگزر اختیار کریں اور نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔
کیونکہ جاہلوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو بھی جاہلوں جیسے ہی ہو جائیں گے۔ اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی اکساہٹ ابھار دے تو آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کریں، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ نے نبی کو بھی کہا کہ اگر شیطان آپ کو کسی بات پر اکساتا ہے تو فوراً اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے، جب انہیں شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چونک پڑتے ہیں، فوراً ان کے ذہن میں جب گمان آتا ہے تو فوراً چونک پڑتے ہیں، پھر اچانک وہ بصیرت والے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ! کیسے خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں، جیسے ہی شیطان پکڑتا ہے فوراً وہ چونک اٹھتے ہیں کہ یہ شیطان کا حملہ ہے۔ اللہ ہمارے بھی ذہن کو، ہمارے بھی دلوں کو اتنا مضبوط کر دے کہ ہم فوراً شیطان کے حملوں کو پہچاننے جیسے ہو جائیں، اور ان شیطانوں کے بھائی انہیں گمراہی میں ہی کھینچتے چلے جاتے ہیں، پھر وہ کمی نہیں کرتے۔ وہ جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہ لائیں تو وہ کہتے ہیں تم نے کیوں نہیں منتخب کر لیا اس کو؟ آپ کہہ دیں میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے، یہ تمہارے رب کی جانب سے روشن دلائل ہے اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ وہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہ ان سب لوگوں کے لیے یہ آیت ہے، ہم سب کے لیے جو قرآن کی تفسیر تو ہم سنتے ہیں لیکن گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں۔ چلو ہم ساتھ میں کام بھی ہو رہا ہے، ساتھ میں سن بھی رہے ہیں، جب تک پوری توجہ کے ساتھ اپنے رب کی باتوں کو نہیں سنیں گے، خاموشی سے سنو، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رحم کیا کیا جائے؟ کہ رحم کر کے اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت کے رستے پر ڈال دے۔ ایک نقصان اس کا، یہ آن لائن کلاسز کا یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے کہ ہم دنیا کے کاموں میں مگن رہتے ہیں اور کوئی اس چیز کو بودر نہیں کرتا کہ دیکھیں اگر کوئی قرآن کی کلاس لے رہا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، آپ یہ کام کر لو، وہ کام کر لو، نہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر والوں کے دلوں میں یہ رحمت اور یہ ان کے دلوں میں رحم ڈالے، نرمی ڈالے، کہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ قرآن ہے، چاہے وہ اکیلے بیٹھ کر سن رہے ہیں، چاہے کسی جگہ پر جا کر اٹینڈ کر رہے ہیں، اور آپ اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی اور خوف سے اور بلند آواز کے بغیر الفاظ سے صبح و شام یاد کیا کرو اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ بلا شبہ جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اسی رب کو ہی سجدہ کرتے ہیں۔ سورہ انفال کا آغاز ہوتا ہے جو مدنی سورہ ہے، 75 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں اس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، اے نبی وہ آپ سے اموال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے غنیمتیں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، سو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات کی اصلاح کر لو، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ بلا شبہ مومن وہی ہے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ بہت اہم ترین آیت ہے کہ مومن وہی ہے جب اس پر اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ کیا میں اور آپ قرآن کو پڑھتے ہوئے کیا آپ کے اور میرے دل لرزتے ہیں؟ اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ ہمارے بھی دلوں کو، ہمارے بھی ایمان کو بڑھا دے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ ہر معاملے میں اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ لوگ نمازیں بھی قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں دیا اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی دراصل سچے مومن ہیں، ان کے رب کے پاس ان کے درجات اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو عزت والا رزق عطا کرے، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو حق کے ساتھ آپ کے گھر سے نکالا، حالانکہ ایمان والوں کا ایک گروہ یقیناً اس کو ناپسند کرنے والا تھا، وہ حق کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہے تھے اس کے بعد کہ وہ صاف ظاہر ہو چکا تھا، گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں اور وہ دیکھ رہے ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ یقیناً وہ تمہارے لیے ہے، اور تم چاہتے تھے کہ یقیناً غیر مسلح گروہ ہی تمہارے لیے ہو، اور اللہ تعالیٰ ارادہ کر چکا تھا کہ حق کو اپنی باتوں سے سچا کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، یعنی وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے، جہاد نہیں کرنا چاہتے تھے، تاکہ وہ حق کو سچا کر دے اور باطل کو جھوٹا کر دے، اور اگرچہ مجرموں کو ناگوار ہو۔ جہاد مدینہ میں ہجرت کے بعد فرض ہوا، ہجرت سے پہلے نہیں تھا۔
क्योंकि उस वक्त मुसलमान मक्का में कमजोर थे, कम थे, तंग दस्त थे। तो जब अल्लाह ताला ने उनको एक जहनी सुकून दिया तो फिर अल्लाह ताला ने उनको जिहाद का हुक्म दिया। जब तुम अपने रब से मांग रहे थे तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली कि यकीनन मैं फरिश्तों से 1,000 के साथ तुम्हारी मदद करने वाला हूँ जंग के दौरान। ठीक है, जो एक दूसरे के पीछे आने वाले हैं, और अल्लाह ताला ने नहीं बनाया उनको उसको मगर एक खुशखबरी, और ताकि तुम्हारे दिल उससे मुतमईन हो जाए, और नहीं है मदद मगर अल्लाह ताला ही के पास है। से यकीनन अल्लाह ताला सब पर गालिब और कमाल हिकमत वाला है। जब अल्लाह ताला तुम पर ऊंग तारी कर रहा था, ये अमन की ऊंग थी जो उनको सुकून की नींद के लिए आ रही थी, अपनी तरफ से अमन देने के लिए, और वो आसमान से तुम पर पानी नाजिल कर रहा था ताकि उसके जरिए से तुम्हें पाक कर दे। यानी कि जो दिल में उनके हसद और कोई बोझ या कोई ऐसी परेशानी थी, अल्लाह ताला ने उस बारिश को मुसलमानों के लिए एक पाकीज़गी के लिए अल्लाह ने उनको भेजी, और तुमसे शैतान की गंदगी को दूर कर दे, और ताकि वो मजबूत कर दे तुम्हारे दिलों को, और उसके साथ तुम्हारे कदमों को जमा दे। और ये बारिश मुसलमानों के लिए बाइस रहमत साबित हुई, और काफिर और इस वजह से, इस बारिश और तूफान की वजह से जंग हार गए। जब तुम्हारा रब फरिश्तों की तरफ वही कर रहा था कि यकीनन मैं तुम्हारे साथ हूं, बस तुम उन लोगों को साबित कदम रखो जो ईमान लाए। अनकरीब मैं उन लोगों के दिलों में रोब डाल दूंगा जिन्होंने कुफ्र किया, तुम्हारा डर और खौफ डाल दूंगा। बस तुम उनकी गर्दनों के ऊपर जरब लगाओ, और उनको उनके हर पोर पर जरब लगाओ। यानी कि जब उनसे जिहाद करो तो उनको मारो। ये इस वजह से है कि यकीनन उन्होंने अल्लाह ताला और उसके रसूल की मुखालफत की, और जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करे तो अल्लाह ताला यकीनन बहुत सख्त अजाब देने वाला है। ये है तुम्हारी सजा, लिहाजा इस सजा का मजा चखो, और यकीनन काफिरों के लिए आग का अजाब है। ए लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम उन लोगों से एक लश्कर की सूरत में मिलो जिन्होंने कुफ्र किया, तो तुम उनसे पीठे ना फेरो, और जो कोई इस दिन उनसे अपनी पीठ फेरे, सिवाय इसके कि वो लड़ाई के लिए पैंतरा बदलने वाला हो। यानी कि लड़ाई जंग करने के दौरान जब मुसलमान मैदान जंग में उतर जाएं तो वो जंग में से भाग करना भागे ना, सिवाय इसके कि वो उसकी चाल को बदलना चाहे, या किसी ग्रोह की तरफ जगह लेने वाला हो, तो यकीनन वो अल्लाह ताला की तरफ से गजब के साथ लौटेगा, और उसका ठिकाना जहन्नुम है, और वो लौटने की बहुत ही बुरी जगह है। अगर मैदान जंग में गया, अच्छा इसके बारे में एक सहाबी थे, तो उन्होंने क्या किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो जब जंग में गए, और वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में पहले ही कह दिया था कि ये जहन्नुमी है। और वो मैदान जंग में गए और वो बहुत ज्यादा जख्मी होकर वापस आए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम ने कहा कि उसने इतनी निडर होकर जंग लड़ी है, तो अब वो आप कैसे कह सकती हैं कि वो जहन्नुमी है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह बेहतर जानता है। कुछ देर बाद सहाबा कराम आए और उन्होंने बताया कि उसने आ, जो बहुत ज्यादा जख्मी हुआ होने की वजह से अपने दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने खुदकुशी कर ली। तो अल्लाह की बात सच हो गई, हक हो गई। मैदान जंग में जाकर भी कोई हराम मौत मर सकता है। अल्लाह ने चूंकि लिख दिया कि किसने जन्नत में दाखिल होना है और किसने जहन्नुम में दाखिल होना है, बसा औकात हमारे बहुत से नेक अमल भी हमें उससे नहीं बचा सकते। हमें अल्लाह ताला से हर हर वक्त अपनी बख्शिश और मगफिरत और रहम की दुआ करनी चाहिए। अगर अल्लाह हम पर रहम ना करे तो हम में से कोई भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। बस तुमने उन्हें कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें कत्ल किया है, और आपने खाक की मुट्ठी नहीं फेंकी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाक की मुट्ठी जमीन से उठाई और उन पर फूंक दी थी जब वो जंग उहद में आए, सॉरी जंग बदर में। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाक खाक उठाई तो उन्होंने उनकी तरफ फूंक मार दी। तो वो जो खाक उनकी तरफ गई तो अल्लाह ताला ने उनकी आंखों को भी चुंधिया दिया, और उनके दिलों में एक रोब भी तारी हो गया मुसलमानों के लिए। जब आपने फेंकी थी तो बल्कि वो अल्लाह ताला ने फेंकी। अल्लाह ताला ने नबी को कहा कि ये मट्टी, ये मुट्ठी भर जो थी ये हमारी तरफ से गई, कि हमने, यानी कि अब इतने दूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं और वो जो उनकी फूंक और मट्टी के डस्ट जो है वो इतने दूर तक पहुंची। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने फेंकी, और ताकि ईमान वालों को अच्छे इनाम से नवाजे। यकीन अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला, जानने वाला है। ये थी हिकमत, और बिलाशुबा अल्लाह ताला काफिरों की खुफिया तदबीर कमजोर करने वाला है। अगर तुम फैसला चाहते हो तो यकीनन फैसला तुम्हारे पास आ चुका, और अगर तुम बाज आ जाओ तो हम यही तुम्हारे लिए बेहतर है। और अगर तुम दोबारा करोगे तो हम भी दोबारा ऐसा ही करेंगे, और तुम्हारा ग्रोह तुम्हारे हरगिज किसी काम ना आएगा। अगर फिर तुम ना आओगी जंग के लिए तो फिर ऐसे ही तुम्हें शिकस्त होगी।
اگرچہ وہ بہت زیادہ ہو، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ موڑو جبکہ تم سنتے ہو، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور بہرے گونگے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جانور کہہ دیا اگر ہم نہیں سنتے، کہ بدترین جانور ہیں، یعنی ہم کتے کو سور کو بدترین کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے بھی بدترین جانور کہہ دیا اگر ہم نہیں سنتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بھلائی جانتا، جب اللہ کی کتاب کو نہیں سنیں گے تو جانور ہی ہیں، جانوروں جیسے عمل کریں گے، شریعت کو نافذ نہیں کریں گے، شریعت پر عمل نہیں کریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو وہ ضرور انہیں سنواتا، اور اگر وہ انہیں سنوا دیتا تو بھی وہ ضرور منہ پھیر جاتے، اس حال میں کہ وہ بے رخی کرنے والے ہوتے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت قبول کرو۔ جب رسول تمہیں اس کی طرف بلائے، تمہیں زندگی بخشتی ہے، اور جو زندگی تمہیں بخشتی ہے، اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ ہدایت دل میں نہیں اتر سکتی۔ اللہ ایسا نہ کرے ہمارے دلوں کے ساتھ۔ اللہ ہمارے لیے اس دین کو، اس علم کو، اس ایمان کو، ہم جو علم سیکھ رہے ہیں اس کو ہمارے لیے وبال جان نہ بنائے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، اور یقیناً اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، اور اس فتنے سے بچ جاؤ جو لازماً ان لوگوں کے خاص طور پر نہیں پہنچے گا جنہوں نے تم سے ظلم کیا۔ اور جان لو اللہ یقیناً بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ اور یاد رکھو جب تم بہت تھوڑے تھے، زمین میں نہایت کمزور سمجھے جاتے تھے، تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جگہ دی اور اپنی مدد سے تمہیں قوت بھی دی، اور تمہیں پاک چیزوں میں سے رزق دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، حالانکہ تم جانتے ہو، جان لو تمہارے اموال، تمہاری اولاد واقعتاً آزمائش ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق اور باطل میں فرق کرنے والی قوت بنا دے گا، اور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے اس کفر کیا آپ کے خلاف خفیہ تدبیریں کر رہے تھے کہ وہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں، اور وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ضرور ہم بھی اس جیسا کہیں